السلام علیکم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہم جمعہ کے اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں۔ جمعہ میں وقت بہت کم ہوتا ہے، تمہید کا موقع نہیں رہتا ہے، اس لیے بلا تمہید چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ہر فیصلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنا حاکم نہ بناؤ۔ اور جو حدیث میں نے کوٹ کی ہے، اس حدیث میں اللہ نے فرمایا تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جذبات اور خیالات، اپنے احساسات، اپنے معاملات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنا لو۔ ہر گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استحضار اور ان کے حکم کا خیال جب آپ کے دلوں میں آئے گا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اور ایسی ہی جماعت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار فرمائی کہ قیامت کی صبح تک ایسی جماعت تیار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو الگ بات ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے کچھ گندا خون نکلا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو اس صحابی سے کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ پر ڈال کے آ جاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کے پیر نہ پڑ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون لے کر کے چلے اور بازار وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پھینک دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ پھینکا ہوں کہ کسی کا پیر تو درکنار، کسی کی نظر تو درکنار، کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ استفسار کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں پھینکا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے جسم کے اندر محمد کا خون ہو، خدا کی قسم اس جسم کو اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت تھی، اور انسان کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا اس کی ہر ادا ان کو پسند آ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ جِدَارُ لیلا، جب مجنوں لیلا کے گھر کے ارد گرد گھومتا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ مجنوں اس کے گھر کے آزو بازو کیوں گھومتے ہو؟ کیا ملنے والا ہے؟ وہ تو گھر کے اندر قید ہے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا اما الجدار جدار لیلا، بہرحال یہ دیوار بھی تو لیلا کی ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے، ان کی ہر ادا، ان کے لباس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا پینا اور ان کے حالات زندگی سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ آج ہم نے کلمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ضرور ہے، ہمیں کلمہ وراثت میں ملا ضرور ہے، لیکن اس کلمے کی اہمیت اور اس کلمے کا جو مقام ہے وہ مقام ہمارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس وقت ایک نکتہ بتانے چلا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا حلقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے فرماتے کہا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے صحابہ تم میرے جانثار ضرور ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن میں بتا دوں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا دنیا سے، میری دنیا سے نہیں کہا، حبب من الدنیا ہی نہیں فرمایا، فرمایا حبب من دنیاکم، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ چونکہ صحابہ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بے رغبت ہیں، اللہ نے آپ کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، اور قریش مکہ اور مکہ والوں نے آپ کو حکم دیا آپ جتنا مال چاہیں اتنا مال آپ کو دیا جائے گا، آپ جس لڑکی کو پسند کریں اس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا، آپ جو عہدہ اور مقام چاہیں وہ مقام آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دوہل یوں فرمایا تھا، اے مکہ والو کان کھول کر سن لو، اگر محمد کے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے پھر بھی محمد اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے تو یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے بے رغبت ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے، تو صحابہ اکرام بالکل چوکنے ہو گئے، چوبن ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی کو رغبت ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا الطیب، پاک صاف رہنا، خوشبو لگانا، طہارت، پاکی، یہ ہمارے لیے آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پاس تو مکتب میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شعبۃ من الایمان، لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان پینٹ ایسا پہنتا ہے کہ اسے پیشاب کرنے کے لیے بھی بیٹھنے نہیں آتا ہے۔ ہم راستے میں چلتے ہیں، چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان گھرانے کا بچہ ہے، کسی اچھے کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہے، لیکن گاڑی روکتا ہے اور روک کر کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ تو جب آپ کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے تو آپ کے بدن سے بدبو آئے گی یا خوشبو آئے گی؟ اور ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں الطیب، کہ تمہاری دنیا سے سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ مجھے خوشبو پاکی بہت زیادہ پسند ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یوں کہا کہ مجھے خوشبو سے پسند ہے، لیکن سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کی سیرت کو کھنگالا، نبی کی سیرت کو پڑھا، تو نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد، کھنگالنے کے بعد، لکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دراصل خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے لوگ پہچان جاتے تھے کہ رسول اللہ اس راستے سے گزرے ہیں، سمجھے؟ آج ہمارے محلے کا اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، صبح اٹھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ گھر کے سامنے جھاڑو لگا ہوا ہے، پانی مارا ہوا ہے، بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ کسی ہندو بھائی کا گھر ہے، کسی کرسچن بھائی کا گھر ہے، کسی بودھ بھائی کا گھر ہے۔ اور کسی کے دروازے کے سامنے فجر کے بعد اگر نحوست ٹپک رہی ہو اور بچوں کے پیخانے پڑے ہوئے ہوں اور کچرے ان کے دروازے پر پڑے ہوئے ہوں، تو یہ اس بات کی علامت بن گئی ہے کہ یہ گھر اور یہ دروازہ، یہ آنگن کسی مسلمان کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، پاک رہنا بہت زیادہ پسند۔ اور دوسری چیز فرمایا والمرأۃ الصالحہ، نیک رفیق حیات مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان کی زندگی میں بیوی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہے۔ اگر آپ کے گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی بیوی آپ کے مطابق نہیں ہے، دینداری ان کی زندگی میں نہیں ہے، قرآن ان کی زندگی میں نہیں ہے، شوہر کی اطاعت اگر اس بیوی کی زندگی میں نہیں ہے، یاد رکھیے آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک، لحد تک۔ تو سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے، بچہ وہی پروان چڑھتا ہے۔ جب ماں فاطمہ تھی تو بچہ امام حسن اور حسین تھے،
جب مائیں نیک تھی تو بچہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوا، جب مائیں نیک تھی تو بچہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام ظفر، امام جعفر صادق، امام طحاوی جیسے علماء اور صلحاء پیدا ہوئے۔ اور جب مائیں نیک نہیں رہی تو پھر سلمان خان اور شاہ رخ خان اور پتہ نہیں کیا کیا خان پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو جب بچہ آؤٹ لائن پر جاتا ہے تو سب سے بڑا کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المرأۃ الصالحہ، مجھے نیک رفیق حیات بہت پسند ہے۔ وہ بیوی جو رات کو اپنے اللہ کے ساتھ وفا کرے، تہجد میں اللہ کے سامنے روئے، اور صبح کو ناشتے کے بعد جب اس کا شوہر کاروبار پہ چلا جائے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے عفت کی اور شوہر کے عزت کی اور ناموس کی حفاظت کرے، ان کے مال کی اور ان کی اولاد کی، ان کے رشتہ داروں کی قدردانی کرے۔ اگر ایسی بیوی کسی کو مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئی وہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ فرمایا ایک وہ شخص جن کو اپنے وطن میں روزی مل گئی۔ آج ہم مال کی محبت میں اور مال کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی دیگر اسٹیٹ سے کوئی اور اسٹیٹ میں جاتا ہے، کوئی اپنا ضلع چھوڑ کے کسی اور ضلع میں جاتا ہے۔ فرمایا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے وطن میں رزق مل جائے۔ کسی پردیسی سے پوچھو کہ پردیس میں مفلسی کی زندگی کیا ہوتی ہے، کسی پردیسی سے پوچھو کہ پردیس میں بزدلی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ پردیسی ہونے کے ناطے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جسے وطن میں رزق مل جائے اور نیک صالح بیوی مل جائے اور کشادہ مکان مل جائے، ایسا مکان جس میں مہمان آئے تو ہمارا دم نہ گھٹے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی کو مل گئی ہے، اس مجمع میں کوئی بھائی ہمارا ایسا ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدر کر لو۔ اگر اس نعمت کی آپ نے قدر کی تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا والمرأۃ الصالحہ، مجھے نیک رفیق حیات بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم بھی بیان کرتے ہیں نا، 6 نمبر ہم بھی بیان کرتے ہیں نا، ہم اس میں نماز کی ترغیب دیتے ہیں نا، اقرار مسلم کی ترغیب دیتے ہیں نا، لیکن ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات وہ زبان کے لخلخے ہیں۔ ہماری تقریروں کے مزے ہمارے اس حلق کے نیچے نہیں اترتے۔ ہم لوگوں کو دعوت ضرور دیتے ہیں، ہم اسٹیجوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بیانات ضرور سناتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے حلق کے اندر اترنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک ہمارے حلق کے اندر نہیں اترے گا، یاد رکھیے ہم انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلاب لانے کے لیے پہلے خود اپنے دل کے اندر اس کا یقین پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسے ہی نہیں فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کی رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی، آپ جب قیام میں ہوتے تھے 4 5 پارے آپ ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ رکوع میں جاتے آپ کا رکوع بھی بہت لمبا ہوتا تھا، آپ جب سجدے میں جاتے آپ کا سجدہ بڑا لمبا ہوتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں ہیں رات کی نماز میں، اور اللہ کے سامنے ایک آیت پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میری رسالت کو جانا نہیں ہے، تو نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے انہوں نے اس مقصد کو پہچانا نہیں ہے۔ اے اللہ اگر یہ مقصد کو پہچان جاتے یہ اس طریقے سے نافرمانی نہیں کرتے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو اگر اپنے بندے کو عذاب دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک نہیں سکتی ہے۔ وان تغفر لہم، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو ہدایت دے دے، ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ فانک انت العزیز الحکیم، تو تو بڑا بادشاہ ہے، حکیم ہے، طاقتور ہے، تجھ سے بڑا عزیز اس کائنات کا کون ہو سکتا ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے۔
اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور اس آیت کو پڑھتے رہے۔ ایک دن صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلی پر ورم آ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اللہ کے نبی کے جلوت و خلوت، تنہائی اور رازداری کے امین ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ کے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ پوری رات نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پنڈلی پہ ورم آ چکا ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی لجاجت کے ساتھ فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس نے ایک در یتیم کو امام الانبیاء بنایا، اس رب العالمین نے جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، جس نے میرے صدقے میں اس کائنات کو بنایا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ میں جو نمازیں پڑھتا ہوں جنت و جہنم کے لیے نہیں، بلکہ میں اس پروردگار کے احسان کے لیے نماز پڑھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ بڑے شفیق ہوتے تھے اور بڑوں کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ آپ کا غلام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے چہیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی فاطمہ مخزومی نام کی، فاطمہ مخزومی سے چوری کا صدور ہو گیا، اور چوری کی سزا اسلام میں ہے کہ 10 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور عرب کے اندر برادری کا بڑا مسئلہ تھا، برادری کے لوگ بڑی اہمیت سمجھتے تھے، قریش ہو، خزرج ہو، بنو نذیر ہو، بنو قریظہ ہو، کوئی بھی ہو۔ فاطمہ مخزومی جو ہے یہ بنو مخزومیہ خاندان کی تھی، اس سے چوری سرزد ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ لڑکی کے ہاتھ کٹ گیا تو میری بڑی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے برادری کا نام نیچے ہو جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تمام لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن اما عائشہ سمجھتی تھی کہ وہی کے بارے میں اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ بہت سارے بہانے تلاش کیے، بالآخر وہ لوگ حضرت زید کے پاس پہنچے۔ چونکہ زید بچے تھے، ابھی سمجھداری نہیں تھی، کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ کچھ ہم سے جرمانہ لے لیں، اگر فاطمہ مخزومی نہیں دے سکتی ہے تو ہم پوری برادری والے مل کر کے دیں گے، وہ جتنا چاہے ہمارے اوپر جرمانہ عائد کر دیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کے الفاظ سنے، آپ کا چہرہ انور لال ہو گیا اور کہا اے زید کیا تو اللہ کے حکم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے؟ یاد رکھو یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اور ان سے اگر یہ گناہ سرزد ہو جاتا تب بھی محمد اس کی سزا میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، الصادق الامین اس لیے کہا گیا کہ اپنے اگر غلطی کریں پھر بھی آپ ناراض ہوتے تھے، پرایا کرے پھر بھی غلطی ہو تو اس پہ آپ جو ہے ٹوکتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارا آدمی غلطی کر جائے ہم ان کو چھپانے کی بے شمار تدبیریں کرتے ہیں، گروپ بازیاں کرتے ہیں، لیکن اگر غیر سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو ہم جلدی ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور نبی کے امتی ہونے کا اگر ہم نے دل سے اقرار کیا ہے تو ہمیں وہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طریقے میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ مفتی صاحب وقت ہے کیا؟ 5 منٹ ہے ابھی؟ کیونکہ جمعہ کا دن بڑا اہم ہوتا ہے، لوگوں کو کاروبار پہ جانا ہوتا ہے۔ ہم اگر بولتے بیٹھے تو ہم 2 گھنٹہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا کاروبار کا حرج ہوتا ہے، اس لیے میں وقت کا پابند ہوں کہ وقت سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یوں ہی نہیں بلکہ کر کے بتایا۔ ایک صحابی ہے وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تہجد کی نماز میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ سجدہ پڑھ رہے ہیں،
اور پڑھتے پڑھتے سورہ سجدہ میں پہنچے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جب اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے تو زار و قطار رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ آج تو قرآن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن سمجھنا صرف امام صاحب کا کام، قرآن سمجھنا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں جب انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن آئیڈیل ہے، قرآن دستور حیات ہے، جب اس قرآن کو صحابہ نے اپنی زندگی کا آئین بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدر میں، احد میں، حنین میں، احزاب میں اور مستلق میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا۔ اور جب ہم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں اس کا اندازہ سرجر کمیٹی کی رپورٹ ہے 2004 کی کہ مسلمانوں کے حالات SC/ST سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ تو اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، اس میں دخل ہے ہمارے اعمال کا، ہمارے اعمال بگڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم و جابر کو مسلط کر دے گا، اور تم مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہو گے تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا، تم عبادت کرنا چاہو گے تمہیں عبادت کرنے نہیں دیا جائے گا۔ آج وہی حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں، اور ہم شکوہ کرتے ہیں کسی اور سے شکوہ مت کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، کبھی تنہائی میں آنکھیں بند کرو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، مسجد میں ہو، خانقاہ میں ہو، کہیں اپنے آنکھ کو بند کرو اور اپنے گریبان کو جھکاؤ اور اپنے قلب کی طرف اپنی نظر کو جھکاؤ اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہو اے اللہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں دکان میں بیٹھ کر لوگوں کو کتنے دھوکے دیتا ہوں، میں اپنی بیوی کو کتنا دھوکہ دیتا ہوں۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اس واٹس ایپ نے، اس فساد بک نے، اس انسٹاگرام نے، بیوی کی چیٹنگ کہیں اور ہو رہی ہے، شوہر کی چیٹنگ کہیں اور ہو رہی ہے، شوہر کی برائی بیوی کو معلوم ہے، بیوی کی برائی شوہر کو معلوم ہے۔ بتاؤ جب ہم آپس میں گھر میں ایک نہیں ہوئے تو اللہ ہمارے ساتھ کیسے آئے گا؟ میں دارالقضا چلاتا ہوں، مفتی صاحب کو معلوم ہے، مفتی صاحب بھی آتے ہیں۔ دارالقضا میں فیصلے کر کے تھک چکا ہوں، اکثر مسائل گھروں میں موبائل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور عورتیں ہیں کہ آج فیس بک چلانے سے باز نہیں آتی ہے، واٹس ایپ چلانے سے ہر جگہ لاک۔ ایک میرے پاس دارالقضا میں معاملہ آیا، بولے مولانا اس کے فون میں بھی لاک، واٹس ایپ میں لاک، فیس بک میں لاک اور انسٹاگرام میں لاک۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی لاک ہے، ہر جگہ کے لاک الگ الگ ہے اور ہر روز لاک بدلتے ہیں اس کے۔ تو جو شوہر اپنی بیوی پر شک کرے اور جو بیوی اپنے شوہر پہ شک کرے اور شوہر بیوی پہ شک کرے، وہ زندگی کہاں سے گزرے گی؟ اور اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں قرآن کہاں سے آئے گا؟ اس گھر میں نماز کہاں سے آئے گی؟ اس گھر میں تہجد کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ اس گھر میں تعلیم کا اہمیت کہاں پتہ چلے گی؟ جب گھر ہمارا جہنم بنے گا، عبادتیں ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں اجڑ جائیں گے، ہم ایک دوسروں کے دشمن ہو جائیں گے، پھر اللہ کی مدد بھی ہم سے چھن جائے گی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب امت مسلمہ کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے بھائی۔ بات یہ کرنی ہے، جانتے ہیں کہ الحمدللہ پورے ضلع کا اجتماع جو ہے 11-12 جنوری